یہ کہانی ایلیکس اور اس کی پیار کی سچی داستان ہے، جو گھنے جنگلوں کے درمیان ایک خاص جھیل کو دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، مگر بدقسمتی سے وہ راستہ بھول جاتے ہیں اور اب موت ان کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے۔ کہانی کی شروعات میں ایلیکس کو دکھایا جاتا ہے، جو اپنی گرل فرینڈ جین کے ساتھ صوبائی پارک کی طرف نکلتا ہے۔ دراصل جب وہ نوجوان تھا تو اکثر وہاں کیمپنگ کرنے آیا کرتا تھا۔ آج وہ ایک بار پھر جین کے ساتھ اسی راستے پر جانا چاہتا ہے۔ وہ جین سے کہتا ہے، جب میں ہائی اسکول میں تھا اس وقت آخری بار اس جگہ آیا تھا، وہاں ایک بہت خوبصورت جھیل ہے، ہم اسے دیکھنے جائیں گے۔ یہ دونوں پارک میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں انہیں ایک نقشہ دیا جاتا ہے تاکہ اندر کے تمام راستوں کی معلومات حاصل ہو سکے، مگر ایلیکس کہتا ہے، مجھے نقشے کی ضرورت نہیں، میں راستہ اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ دونوں اپنا سفر آگے بڑھاتے ہیں۔ جین موبائل فون میں بہت مصروف ہوتی ہے تو ایلیکس کہتا ہے، تمہیں اس جگہ کا لطف لینا چاہیے، فون بیگ میں رکھ دو۔ وہ اس کی بات مان کر موبائل بیگ میں رکھ دیتی ہے۔ اب انہیں دریا پار کرنا ہوتا ہے، لہٰذا گاڑی ایک طرف پار کر کے وہ کشتی کے ذریعے سفر جاری رکھتے ہیں۔ ارد گرد کا گھنا جنگل دونوں کو بہت پتہ ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں سے آگے پیدل جانا ضروری ہوتا ہے۔ ایلیکس کشتی کو پانی سے باہر نکلتا ہے، لیکن جب وہ اسے پلٹ رہا ہوتا ہے تو اچانک کشتی اس کی پیر پر جا گرتی ہے۔ درد شدید ہوتا ہے مگر وہ برداشت کر لیتا ہے اور زخم کو چیک نہیں کرتا۔ آگے بڑھنے سے پہلے دونوں اپنا سامان دیکھتے ہیں۔ جین کے پاس ریچھ بھگانے والا اسپرے ہوتا ہے، کیونکہ اس جنگل میں کئی ریچھ پائے جاتے ہیں، اور اس نے ایمرجنسی کے لیے اسپرے کے ساتھ ساتھ ایک سیٹی اور پلیئر بھی رکھی ہوتی ہے۔ اب دونوں جنگل کی گہرائی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ماحول بالکل سنسان ہوتا ہے۔ جین کے چہرے پر خوف نمایاں ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلے کبھی ایسی جگہ نہیں آئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دیکھتی ہے کہ چند لوگ کیمپنگ کر کے واپس آ رہے ہیں، جس سے اس کا خوف کچھ کم ہو جاتا ہے۔ کئی گھنٹے چلنے کے بعد وہ ایک جگہ پہنچتے ہیں جہاں پہ صلاح کرتے ہیں کہ رات وہی قیام کریں گے، وہی خیمہ لگاتے ہیں اور پھر نہانے کے لیے قریب ندی پر چلے جاتے ہیں۔ جب وہ پانی میں نہا رہے ہوتے ہیں تو جھاڑیوں کے پیچھے سے کوئی انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ جلدی واپس آ کر خیمے کے پاس پہنچتے ہیں۔ ایلیکس لکڑیاں لینے جاتے ہیں اور جین اکیلی رہ جاتی ہے۔ تبھی ایک اجنبی آدمی پیچھے سے آ جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد ایلیکس واپس آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جین اس آدمی سے بات کر رہی ہے۔ اس کا نام بریڈ ہوتا ہے۔ میں ایک سیاحتی رہنما ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے مچھلی بھی ہے۔ جین اسے کھانے پر مدعو کر لیتی ہے، جو ایلیکس کو بالکل پسند نہیں آتا۔ وہ جین کو خیمے کے اندر لے جا کر کہتا ہے، تمہیں اسے دعوت نہیں دینی چاہیے تھی، ہم یہاں تنہائی کے لیے آئے ہیں۔ اب وہ بھی ساتھ ہو گیا۔ دونوں میں تکرار ہوتی ہے۔ بریڈ یہ سب دیکھ لیتا ہے اور جانے لگتا ہے، مگر ایلیکس اسے روک لیتا ہے۔ بریڈ کا رویہ کچھ عجیب سا ہوتا ہے، جس سے دونوں غیر مطمئن محسوس کرتے ہیں۔ رات کو تینوں اکٹھے کھانا کھاتے ہیں اور کھانے کے دوران بریڈ جین سے چل چاڑ کرتا ہے۔ ایلیکس سب دیکھتا ہے مگر خاموش رہتا ہے، صرف یہ چاہتا ہے کہ کھانا جلد ختم ہو اور بریڈ چلا جائے۔ کھانے کے بعد بریڈ پوچھتا ہے، تو تم دونوں کس بات پر بحث کر رہے تھے؟ حالانکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جھگڑا اسی کی وجہ سے ہوا ہے، مگر پھر بھی جان بوجھ کر سوال کرتا ہے۔ ایلیکس کہتا ہے، تمہاری وجہ سے ہم میں بحث ہوئی، میں نہیں چاہتا تھا کہ تم ہمارے ساتھ کھاؤ، کیونکہ تمہارا رویہ عجیب ہے۔ یہ سن کر بریڈ کا لہجہ بدل جاتا ہے اور غصے میں ایلیکس پر حاوی ہونے لگتا ہے، جیسے حملہ کر دے گا، مگر فی الحال خاموشی سے چلا جاتا ہے۔ جین کو ڈر لگتا ہے کہ رات کو واپس آ سکتا ہے، مگر ایلیکس اسے تسلی دیتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ دونوں سو جاتے ہیں۔ اگلی صبح سامان سمیٹ کر وہ پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جنگل کے اندر وہ گہرائی میں پہنچنے پر ایلیکس کو ریچھ کے پنجون کے نشان نظر آتے ہیں، جو بہت بڑے ہوتے ہیں۔ وہ جین کو نہیں بتاتا تاکہ وہ خوف زدہ نہ ہو۔ وہ اس جھیل تک پہنچنا چاہتا ہے جہاں وہ ہائی اسکول کے زمانے میں آیا تھا۔ راستے پر چلتے چلتے ایلیکس ایک طرف جنگل کے اندر مڑ جاتا ہے۔ جین پوچھتی ہے، تم راستہ چھوڑ کر اندر کیوں جا رہے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے، مجھے جھیل کا راستہ یاد ہے، مجھ پر بھروسہ کرو۔ جین اس کی بات مان لیتی ہے اور اس کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ پورا دن سفر کے بعد شام کو ایک مقام پر خیمہ لگا لیتے ہیں۔ ایلیکس کے پیر میں شدید درد ہوتا ہے، کیونکہ جب کشتی گری تھی اور اس نے زخم نہیں دیکھا تھا۔ اب جب وہ چیک کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا ناخن بری طرح زخمی ہے۔ جین اس کی پٹی باندھ دیتی ہے۔ رات کو دونوں سو رہے ہوتے ہیں کہ جین کو محسوس ہوتا ہے کوئی ان کے خیمے پر کچھ پھینک رہا ہے۔ اسے لگتا ہے یہ بریڈ کا کام ہے، مگر ایلیکس کہتا ہے ایسا کچھ نہیں، شاید درختوں سے بیج گر رہی ہو۔ صبح جب ایلیکس باہر جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ رات کو کوئی جانور خیمے کے پاس آیا تھا۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ ریچھ تھا، مگر جین کو نہیں بتاتا تاکہ وہ ڈر نہ جائے۔ دونوں سامان باندھ کر جھیل کے سمت چل پڑتے ہیں۔ راستے میں ایلیکس کو لال بیریز نظر آتی ہے، جو وہ کھا لیتا ہے۔ تھوڑی دور جا کر جین کو بدبو محسوس ہوتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں
کہ ایک ہرن کو دکھایا گیا ہے۔ ایلیکس سمجھ جاتا ہے کہ یہ ریچ کا کام ہے، مگر پھر بھی جین کو کچھ نہیں بتاتا۔ یہ دونوں آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ گھنٹوں بعد ایک ایسے راستے پر پہنچتے ہیں جسے دیکھ کر ایلیکس خوشی سے کہتا ہے جلد ہی ہم جھیل تک پہنچنے والے ہیں۔ کچھ دیر اور پیدل چلنے کے بعد یہ دونوں ایک ایسی جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں آگے کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ وہاں جھیل کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ دونوں راستہ بھول چکے ہیں۔ ان کے پاس جنگل کا نقشہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ ایلیکس نے نقشہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے اپنے اوپر مکمل اعتماد تھا کہ وہ راستہ پہچان سکتا ہے، مگر اب وہ غلط ثابت ہو چکا ہے۔ جین اپنے بیگ میں موبائل فون تلاش کرتی ہے مگر اسے موبائل نہیں ملتا۔ ایلیکس بتاتا ہے میں نے موبائل گاڑی میں رکھ دیا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ تم موبائل میں وقت ضائع کرو۔ یہ سن کر جین کو بہت غصہ آتا ہے۔ پھر تم یہاں کیوں آئے؟ ایلیکس ہنستا سے کہتا ہے میں تمہیں شادی کے لیے پرپوز کرنا چاہتا تھا۔ جین کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے مجھے معاف کر دو۔ ایلیکس مسکرا کر کہتا ہے ہم جلد یہاں سے نکل جائیں گے، بس آج رات یہی رکنا ہوگا۔ اگلی صبح خیمے کے باہر ایک بڑی پرچھائی دکھائی دیتی ہے، وہ ریچ کی ہوتی ہے۔ ریچ حملہ نہیں کرتا کیونکہ دونوں ابھی سو رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سارا کھانا غائب ہے۔ ایلیکس سمجھ جاتا ہے کہ یہ ریچ کا کام ہے، مگر جین کو تسلی دینے کے لیے پھر کہتا ہے شاید کوئی جانور آ گیا ہو۔ بھوک کے مارے وہ آگے بڑھتے ہیں مگر اب جین بھی پنجوں کے نشان دیکھ لیتی ہے۔ ہم ریچ کے علاقے میں ہیں، وہ ڈرتے ہوئے کہتی ہے۔ ایلیکس اسے تسلی دیتا ہے فکر نہ کرو، ہم نکل جائیں گے۔ رات کو وہ خیمے کے پاس آگ جلاتے ہیں۔ ایلیکس جین سے کہتا ہے میں تمہارے لیے انگوٹھی لایا تھا، اسی کے ساتھ تمہیں پرپوز کرنا چاہتا تھا۔ وہ انگوٹھی نکالتا ہے مگر جین کہتی ہے ابھی نہیں۔ اسی لمحے جھاڑیوں سے عجیب آوازیں آتی ہے۔ وہ خیمے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ صبح ایلیکس باہر جھانکتا ہے، سامنے ایک بہت بڑا ریچھ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ فوراً جین کو چپ رہنے کا اشارہ کرتا ہے مگر ریچھ خیمے کے قریب آتا ہے اور ایک دم حملہ کر دیتا ہے۔ جین کے ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے۔ ایلیکس اسے بچانے کے لیے آگے بڑھتا ہے مگر ریچھ اس کے پیر کو دبوچ لیتا ہے۔ جین ہمت کر کے ریچھ پر اسپرے کرتی ہے۔ ریچھ پیچھے ہٹ جاتا ہے مگر تب تک ایلیکس بری طرح زخمی ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے جین بھاگ جاؤ۔ ریچھ دوبارہ لوٹتا ہے اور ایلیکس کو گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ جین کے سامنے ہی وہ ایلیکس کو مار دیتا ہے۔ جین چیختی ہے مگر کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ ایلیکس کی انگوٹھی اٹھاتی ہے، وہی انگوٹھی جس سے وہ اسے پرپوز کرنا چاہتا تھا، اور وہاں سے بھاگ نکلتی ہے۔ راستے میں گرتی ہے، زخمی ہوتی ہے، پھر بھی ہار نہیں مانتی۔ رات درخت پر چڑھ کر سوتی ہے۔ صبح اسے ہیلی کاپٹر کی آوازیں سنائی دیتی ہے مگر وہ اسے نہیں دیکھ پاتا۔ وہ دوبارہ چلتی ہے، پانی پیتی ہے، لال بیریز کھاتی ہے اور پھر اچانک وہی ریچھ دوبارہ آ جاتا ہے۔ اب اس کے پاس صرف دو راستے ہیں، آگے گہرا جھرنا یا پیچھے موت۔ وہ نیچے اترنے کی کوشش کرتی ہے مگر پھسل کر گر جاتی ہے۔ پیر ٹوٹ جاتا ہے مگر وہ ہمت نہیں ہارتی۔ لکڑی کے ٹکڑے باندھ کر خود ہی پٹی بناتی ہے اور لنگڑاتی ہوئی آگے بڑھتی رہتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے وہ پلیئر جلا کر روشنی کرتی ہے۔ پوری رات چلنے کے بعد وہ تک کر درخت کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ اچانک ایک ہرن اس کے سامنے آتا ہے۔ جین کو محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ایلیکس کی روح ہے جو کہہ رہی ہو ہمت مت ہارو، یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ اس ہرن کی پیچھے پیچھے چلتی ہے اور بالآخر اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں ایلیکس نے اپنی کشتی چھوڑی تھی۔ وہ ناؤ کو پانی میں اتارتی ہے اور دوسری سمت روانہ ہو جاتی ہے۔ جب وہ کنارے پر پہنچتی ہے اسے اپنی گاڑی، موبائل اور باقی سامان دکھائی دیتا ہے۔ یہ وہی مقام تھا، پارک کا داخلی دروازہ۔ وہ چند قدم چلتی ہے اور تکن سے گر جاتی ہے۔ ایک شخص اسے دیکھ کر فوراً مدد کے لیے دوڑتا ہے۔ یوں جین بچ جاتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر حوصلہ اور امید نہ چھوڑی جائے تو زندگی خود راستہ دکھا دیتی ہے۔ در حقیقت یہ واقعہ میسی پیلگرم کی زندگی متاثر ہے، جس پر بعد میں ایک فلم بھی بنائی گئی جس میں ان کے کردار کا نام بدل کر